اللہ الرحمن الرحیم دستے کوز اگر جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ خرم نے جیسے ہی ریسیپشن پر فون ملا کر یلو ڈریس میں بیٹھی لڑکی کو بلانے کے لیے کہا، وکی وغیرہ حیرانی سے اسے تکنے لگے، مگر خرم نے بالکل دھیان نہیں دیا۔ البتہ فون ہولڈ پر ہوتے ہی اپنا موبائل ہارون کی طرف بڑھا دیا۔ جب یہ لڑکی فون پر آئے تو تمہیں اس سے کوئی بات نہیں کرنی، بس ایسے ہیلو ہیلو کرتے رہنا جیسے تمہیں کوئی آواز نہ آ رہی ہو۔ خرم موبائل سے دے کر اپنی جگہ سے اٹھتا تیزی سے ریسیپشن کی جانب بڑھ گیا۔ خرم کا ارادہ تھا جب وہ لڑکی فون سن کر واپس جانے لگے گی تو وہ اس سے جان بوجھ کر ٹکرا جائے گا اور اس کا پرس غائب کر دے گا، مگر اس وقت خرم کو شدید حیرانی ہوئی جب اس لڑکی نے ریسیپشن پر آ کر اپنا پرس بڑی لاپرواہی سے کاؤنٹر پر رکھ دیا اور پرس کی جانب پیٹ کر کے ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ اسے پوری طرح بے خبر دیکھ کر خرم نے اپنے پچھلے پلان پر عمل کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے نہایت چالاکی سے اس کا پرس اٹھایا۔ سامنے ہی اچھی خاصی رقم پڑی تھی جسے خرم نے تیزی سے نکال کر اپنی جیب میں ٹھونس لیا اور پرس کو واپس کاؤنٹر پر رکھ کر بڑے اطمینان سے عین اس لڑکی کے سامنے سے گزرتا ہوا ان چاروں کی طرف چلا آیا جو دور سے بیٹھے یہ سارا منظر بڑی بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ ملا اس کے پرس سے یا خالی اٹھا لائی تھی؟ ہارون نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ میرے خیال سے تو کچھ زیادہ ہی بھر لائی تھی۔ جلدی سے بل پے کرتے ہیں اور چلتے ہیں، پیسے گننے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ خرم جلدی جلدی بولا تو ہارون، حمید اور نادر سب وکی کو دیکھنے لگے جس کے چہرے پر اب ناگواری کے آثار پھیلے تھے۔ اتنی آسانی سے تم نے اس کے پرس سے پیسے نکال لیے؟ اور وہ بے وقوفوں کی طرح فون ہی سنتی رہی۔ ریسیپشنسٹ نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وکی چپتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ خرم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مطلب صاف ہے، یہ لڑکی تمہارے ساتھ ملی ہوئی تھی، وکی برہمی سے بولا تو تینوں بھی ٹھٹک کر خرم کو دیکھنے لگے جیسے خود انہیں بھی وکی کی بات سے اتفاق ہو۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ خرم چڑ گیا۔ وہ جلدی جلدی پیسے دے کر یہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر وکی گردن ہلکے ہلکے نفی میں سے ہلاتے ہوئے بولا، تم اسے جانتے ہو اور بہت اچھی طرح جانتے ہو، اور یہ سب کچھ عین پلان کے مطابق ہوا ہے۔ یار اگر بات برداشت نہیں ہوتی تو شرط بھی مت لگایا کرو۔ اگر ہار برداشت نہیں ہوتی تو شرط مت لگایا کرو۔ خرم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے خرم ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اتنے عرصے سے ہم خرم کو جانتے ہیں، اس کے سرکل میں لڑکیاں نہیں ہیں۔ حمید نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ نہیں، اگر اسے یقین نہیں آ رہا تو یہ جا کر ان لڑکیوں سے۔ نادر نے اپنی طرف سے بڑا نادر مشورہ دیا جس پر سب ہی مسکرا دیے، ایک سوائے وکی کے جو تنک کر بولا، میرا کیا دماغ خراب ہے؟ میں جا کر پوچھوں تاکہ چوری کا الزام مجھ پر آ جائے؟ تو مت پوچھو اور یقین بھی مت کرو، مجھے تمہیں یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں بل پے کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں۔ خرم نے جیب میں سے پیسے نکال کے جیسے ہی نوٹوں کو دیکھا دنگ رہ گیا۔ یار یہ تو 18,000 ہیں۔ خرم نے نوٹ گننے کے بعد ان سب کو دیکھا۔ لگتا ہے کئی مہینوں کی پاکٹ منی چرا لی ہے تم نے۔ نادر نے مزے لیتے ہوئے کہا، یا تو پھر ساری لڑکیاں ایک ہی پرس میں پیسے رکھ کر لائی ہیں اور اب ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی۔ ہارون نے سنجیدگی سے کہا تو ان سب کی نظریں ایک ساتھ ان لڑکیوں کی طرف اٹھ گئیں جو بڑے اطمینان سے کھانے میں مصروف تھیں۔ میرے خیال سے فوراً چلتے ہیں۔ نادر نے مسکراتے ہوئے آنکھ ماری تو خرم ہارون کی شکل دیکھنے لگا اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے تمام دوستوں میں صرف ایک ہارون تھا جو اس کے انداز میں سوچ رہا ہوگا، مگر ان سب کے بیچ وہ ایسی کوئی بات کہہ کر ان سب کو خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دے سکتے تھے۔ دوستوں میں ساکھ خراب ہونے کا ڈر ان سے اکثر وہ سب بھی کرا دیتا تھا جو انہیں مناسب نہیں لگتا تھا۔ میرے خیال سے تو رک کر تماشا دیکھ کر جانا چاہیے، کیونکہ مجھے یقین ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ وہ شکل سے اتنی بیوقوف نہیں لگ رہی کہ خرم کے خاطر اتنا تماشا بنا لیں۔ وکی نے چبا کر کہا، تمہیں جو سوچنا ہے سوچ لو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے صفائی دینے کی۔ خرم نے بے نیازی سے کہا، اور مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری صفائی کی، دیکھ لینا ان کے پاس اور بھی پیسے ہوں گے، آخر پوری تیاری کے ساتھ ہی آئی ہوں گی۔ وکی ابھی بھی جلا بھنا ہوا تھا، لیکن کچھ دیر بعد جب ویٹر ان لڑکیوں کے پاس
بل لے کر گیا تو ان کے رد عمل سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان میں سے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس یلو ڈریس والی لڑکی کی حالت تو سب سے زیادہ خراب تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب رو دے گی۔ بیچاری، نادر نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو ہارون کوفت بھرے انداز میں بولا، اتنا پریشان ہونے کے بجائے گھر سے پیسے منگوا لیں۔ کیا پتا گھر والے اتنے پیسے چوری ہونے پر ہنگامہ کھڑا کر دیں، اس لیے بتانا نہیں چاہ رہی ہوں گی۔ نادر نے کہنے کے ساتھ ہی وکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کچھ اور دیکھنا ہے یا گھر چلیں؟ وکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اچھا خاصا بیزار لگ رہا تھا جو اس کے قائل ہو جانے کو ظاہر کر رہا تھا، پھر بھی خرم کہنے سے باز نہیں آیا۔ ایسا کرو وکی، تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، جب ان کے گھر سے کوئی پیسے لے کر آ جائے اور تمہارا شک دور ہو جائے تو گھر آ جانا، ہم چلتے ہیں۔ خرم کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ ہارون بھی مشورہ دینے والے انداز میں بولا، بلکہ ایسا کرو، ان کی مدد کرنے کے بہانے چلے جاؤ اور ان ہی سے کنفرم کر لو۔ خرم چونک کر ہارون کو دیکھنے لگا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہوا تھا کہ وہ لڑکیوں کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، مگر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ خود خرم کو انہیں اس طرح پریشان چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر خود پر بے نیازی کا جو خول اس نے چڑھا رکھا تھا، وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جا کے ان لڑکیوں کی مدد کی آفر کرتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سب کے مذاق کا نشانہ بن جاتا۔ اس لیے اس نے بات کو ایسے گھمایا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ارے کیوں غلط مشورے دے رہے ہو؟ اس وقت اگر یہ ان کی مدد کرنے چلا گیا تو ہوٹل کے عملے کے سامنے ان کو چور بنا دیں گی، یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ خرم نے صاف صاف اسے اکسایا تھا اور وہ واقعی بھڑک اٹھا تھا، مگر غصے میں ان کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہونے کے بجائے اس نے نیا ہی شوشہ چھوڑ دیا۔ ایسے کیسے چور بنا دیں گی؟ نوٹوں کے نمبر لکھ رکھے ہیں کیا ان لوگوں نے اپنے پاس؟ اور ویسے بھی چوری میں نے نہیں، تم نے کی ہے، تمہیں جانا چاہیے ان کی مدد کرنے، اگر تم میں ہمت ہے تو۔ خرم نے بڑی بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ تو خود یہی چاہ رہا تھا۔ کیا بہترین موقع فراہم کیا تھا وکی نے۔ انجانے میں خرم فوراً کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر بات ہمت کی ہے تو یہ لو۔ خرم شان بے نیازی سے بولتا ان کی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب ایک بار پھر بڑی حیرت اور تجسس سے خرم اور ان لڑکیوں کو دیکھنے لگے، جن کے درمیان ہونے والی کچھ گفتگو انہیں سمجھ آ رہی تھی اور کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ پیلے کپڑوں والی لڑکی تو پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ باقی کی دو لڑکیاں نہایت ممنون نظر آنے لگیں۔ خرم تو ہیرو بن گیا، خواہ مخواہ ہی وکی کے تلووں میں لگی اور سر پر بجھی۔ ہاں تو تم نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ وہ اگر اس کی مدد کرنے جائے گا تو وہ لڑکیاں احسان مند ہی ہوں گی۔ نادر تڑک کر بولا، آؤ میرے ساتھ۔ وکی ایک عزم کے ساتھ بولا تو نادر فوراً کھڑا ہو گیا۔ حمید اور ہارون بھی کچھ نہ سمجھے اس کے ساتھ چل پڑے اور باہر نکل کر چاروں طرف اس لڑکی کو ڈھونڈتا ہوا پارکنگ تک آ گیا، جہاں وہ ایک گاڑی کا دروازہ کھولتی بالآخر نظر آ ہی گئی۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ ہارون نے کوئی تیسری بار پوچھا، مگر وکی ہر بار کی طرح اس بار بھی انسنی کر گیا، بلکہ اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے پکار کر بولا، ایکسکیوز می مس۔ نمل چونک کر پلٹی تو اپنے سامنے چار انجان لڑکوں کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ اتنی خاموشی سے جا رہی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی مدد کرنے کے بہانے آپ سے فری ہونے کی کوشش کرنے والے لڑکے نے ہی آپ کے پرس سے 18,000 روپے چوری کر لیے ہیں، آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گی؟ وکی کی بات پر نمل چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی۔ وہ لڑکے عمر اور حلیے سے اس ہوٹل والے لڑکے سے ہی مل رہے تھے، اور ذرا غور کرنے پر نمل کو یاد آیا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ ہی اس کے نزدیک والی ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے، پھر اس لڑکے کے خلاف کوئی ایکشن لینے پر کیوں اکسا رہے تھے؟ آپ اگر پولیس کو فون کرنا چاہیں تو شوق سے کر سکتی ہیں، ہم کو گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ نمل کو خاموش دیکھ کر وکی نے دوبارہ کہا، جبکہ حمید، ہارون اور نادر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، نمل نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی طرف پلٹتی، وکی اعتراض کرتے ہوئے بولا، ضرورت کیوں نہیں؟ اس نے چوری کسی مجبوری کے تحت نہیں کی، وہ ہمارا دوست ہے، اس کا نام خرم ہے، اس نے میرے ساتھ شرط لگائی تھی کہ وہ ہمیں کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھلائے گا، مگر اپنے پیسوں سے نہیں بلکہ کسی اور کے پیسے چرا کر، لہٰذا اس نے اتنے سارے لوگوں میں آپ کا انتخاب کیا۔ ہم نے منع کیا تو خرم نے کہنے لگا، اس لیے ان کے پیسے چوری کر رہا ہوں کہ یہ لڑکیاں ہیں، اگر پکڑے بھی گئے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ وکی نے بہت مسکرا کر بڑے مزے لیتے ہوئے کہا تو نمل نے غصے سے
मुठ्ठियाँ भींच लीं। दिल तो चाहा इस खुर्रम नामी लड़के को ऐसा सबक सिखाए कि फिर कभी किसी लड़की के लिए ऐसी बात ना कह सके, मगर वो कोई जवान और नासमझ नहीं थी, ख्वामख्वाह बात को तूल नहीं देना चाहती थी। फिर इसके पास खुर्रम के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था कि ये लड़के इसी के दोस्त थे। वो इन पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मैं ऐन वक्त पर अगर गवाही बदल देते तो। मशवरे का बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क की पुलिस कोई ज़्यादा फाल नहीं है। अपना बदले मैं खुद ले लूँगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नवल जिस शख्स के नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानती थी, इससे क्या बदला लेती, मगर महज अपनी पोजीशन मजबूत रखने के लिए टाल गई, ताकि अपनी गाड़ी में बैठकर इनसे जानबूझकर लड़के की तरफ देखने से गुरेज किया कि अब कहीं वो मज़ीद कुछ ना कह दें। इस तरह खामोशी से मैदान छोड़कर भागने से खुद भी जहर लग रहा था। रह रह कर इसे खुर्रम की मुस्कुराहट याद आई जा रही थी और पैसे जाने का दुख अलग, मगर फ़ौरन ही इसे अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया। सुंबल और रोमिला इसकी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में आ बैठीं। इनके चेहरे पर फैली खजालत साफ जाहिर कर रही थी कि वो नमल और इन लड़कों के बीच हुई गुफ्तगू सुन चुकी हैं। नमल ने एक झटके से गाड़ी स्टार्ट की और इनकी शर्मिंदगी महसूस कर लेने के बाद जब इसका मूड कुछ ठीक हो गया तो घर पर उतरते उतरते रोमिला की कही बात ने फिर इसका मीटर घुमा दिया। भले ही इस लड़के ने तुम्हारे पैसे चुराए थे, मगर इसकी मदद लेकर हमने ऐसी कोई हमाकत भी नहीं की। हमारा बिल अदा हो गया, जो बहुत ज़रूरी था। तुम्हारी रकम भी थोड़ी बहुत वसूल हो गई। वो जो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी ही सही। रोमिला तो जल्दी जल्दी कहती अंदर चली गई, मगर सुंबल की जान मुश्किल में आ गई। आखिर घर में उतरते हुए वह आजिज़ आकर बोली, अब छोड़ो भी, क्यों दिल जला रही हो। वो लड़का लड़कियों के बारे में कुछ भी सोचता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है हमें। क्यों इसे दोबारा फेस करना चाहती हो। ज़ूबिया को अपने कमरे में बैठे हुए काफ़ी देर गुजर गई थी। फिर भी घर में मची अफरा तफरी का अंदाज़ा वो बखूबी लगा सकती थी। रात से सुबह, सुबह से दोपहर हो चुकी थी, मगर घर में अभी भी महसूस की जाने वाली बेचैनी फैली थी। रुखसार को इस वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया था। इसके वालिद बिलाल अख्तर ने अपने DSP दोस्त को फ़ोन कर दिया था। वो इनसे भी पहले हॉस्पिटल पहुंच गए ताकि रुखसार को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके। उसकी मामा आयशा अख्तर इसके पास घर पर ही रुक गई थी। ज़ूबिया पर इस वक्त खौफ सवार था। जब वो सब छत पर पहुँचे तो ज़ूबिया की अपनी हालत गैर हो रही थी। मम्मा ने फौरी तौर पर सकून आवर दवाइयाँ देकर इसे सुला दिया था। फिर भी वो महज 3 घंटे सो सकी थी, मगर जब वो जागी तो पापा ने मम्मा को भी फ़ोन करके रखसार के पास अस्पताल बुला लिया। वो रखसार के घर जा रहे थे। इनका ख्याल था कि मम्मा की मौजूदगी में रखसार के वालिदैन का रद्द अमल निस्बतन बेहतर होगा और वो DSP साहब को देखकर अपने आपे में नहीं रहेंगे। बिलाल अख्तर और आयशा अख्तर के रुखसार की वालिदैन से क्या बात हुई। इसके वालिदैन को बिलाल अख्तर ने पुलिस में जाने से कैसे रोका और इन्हें हर जाने के तौर पर कितनी रकम दी। ज़ूबिया को कुछ खबर नहीं थी। पता था तो सिर्फ इतना कि रुखसार अब ख़तरे से बाहर थी और वो कुछ दिनों में हॉस्पिटल से घर जा सकती थी। पता नहीं रुखसार ने बिलाल अख्तर और आयशा अख्तर से कोई बात की या नहीं। ज़ूबिया में इनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन इस तरह कमरे में अकेले पड़े पड़े वो घबरा गई थी। चुनाचा दिल कड़ा करती उठकर मामा पापा के कमरे तक आ गई। वो दोनों आहिस्ता आवाज़ में कुछ बातें कर रहे थे। उसे देखते ही दोनों खामोश हो गए। रुखसार के पेरेंट्स ने आप दोनों पर बहुत गुस्सा किया होगा ना, इसने डरते डरते पूछा। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ज़ूबिया ने देखा पापा ने मम्मा को कोई इशारा किया था और वो गहरा सांस खींच कर इनके करीब आ गई। गुस्सा तो काफ़ी किया था, लेकिन जब हमने बताया कि इनकी बेटी रूह बुलाने के लिए हमारे घर आई थी तो वो खुद शर्मिंदा हो गए। बेटा, ये रूह बुलाना, जिनों से बातें करना या उनकी अपने बस में कर लेना, ये सब बेकार बातें हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं। मरने के बाद रूहें भटकती नहीं हैं, क्योंकि मरने के बाद अमालों का हिसाब शुरू हो जाता है। अगर रूहें भटका करती तो सज़ा और जज़ा का अमल कैसे शुरू होता। मम्मा धीमे लहजे में रसानी से कहती चली गई। ज़ूबिया खामोशी से सर झुकाए अपना निचला होंठ काटने लगी। रुखसार जैसी लड़कियां दोस्ती के काबिल नहीं हैं। इनके सामने अपनी प्रॉब्लम बताकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। देखना वो कॉलेज में कैसे तुम्हारे मसले को मिर्च मसाला लगाकर पेश करेगी। इसे कोई रूह बुलानी नहीं आती। इसने सिर्फ बकवास की थी। तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर वो खुद को कोई पहुंची हुई चीज़ साबित करना चाहती थी और इसके
ترتیب بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے کہتی رہیں۔ میں جانتی ہوں، زوبیہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ تو ماما چونک اٹھیں۔ تم جانتی ہو؟ جی، تبھی تو خالہ کو اس پر غصہ آ گیا تھا، انہوں نے اس کی حالت کی، زوبیہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ تو عائشہ اختر پلٹ کر بلال اختر کو دیکھنے لگیں، جن کے چہرے پر تناؤ پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی، بچپن سے وہ جب بھی اس قسم کی گفتگو کرتی، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بلال اختر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، اس سے پہلے کہ وہ اس پر چیخ پڑتے۔ عائشہ اختر سبھاؤ سے کام سے کہنے لگیں، اچھا ٹھیک ہے، اس بات کا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گی، بلکہ آئندہ کسی کو یہ بھی مت بتانا کہ تمہیں کوئی روح وغیرہ نظر آتی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے لوگ تمہارے پیچھے تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ماما کے کہنے پر زوبیہ صرف اتنے دیکھتی رہ گئی، پھر سر اس بات میں ہلاتی جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے پلٹی۔ بلال اختر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اسے پکار لیا، زوبیہ، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خالہ نے رخسار کی حالت اس لیے بنا دی کہ اس نے تمہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی؟ زوبیہ رک کر پریشان نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بچپن سے ہی اسے بلال اختر کے سامنے بولنا مشکل لگتا تھا، وہ انہیں اپنی بات سمجھا نہیں پاتی تھی اور وہ ضبط کا دامن فوراً ہی چھوڑ کر اس پر گرجنے برسنے لگتے۔ اس وقت بھی ان کے سوال پر وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ کیا کہا تھا رخسار نے تم سے، جو تمہاری خالہ کو اتنا برا لگا کہ انہوں نے رخسار کا سر پھاڑ دیا؟ بلال اختر دانت پیس کر بولے۔ عائشہ اختر مسلسل انہیں تنبیہی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر وہ پوری طرح زوبیہ کی طرف مخاطب تھے۔ رخسار نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کا بہت خیال رکھوں، اسے پیسے دے دیا کروں، اس کی ہر طرح سے مدد کیا کروں، مگر جب شائستہ خالہ کی روح اس کے جسم سے نکل گئی تو اسے یاد ہی نہیں رہا کہ شائستہ خالہ کے ذریعے اس نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ مگر جب شائستہ خالہ کی روح نے چھت اور دروازہ اور لائٹ بند کر دیے تو اس نے ایک دم قبول کر لیا کہ اسے سب پتہ ہے کہ یہ شائستہ خالہ نے مجھ سے اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ زوبیہ جلدی جلدی بولی۔ بلال اختر جانچتی نظر سے اسے دیکھتے رہے، پھر بہت ٹھہر کر بولے، تم تو کہتی ہو تمہاری خالہ کی روح تم سے بات نہیں کرتی، جبکہ رخسار کا کہنا ہے کہ اس روح نے اس کے کان میں کہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا اس روح نے کیا کہا تھا؟ تمہیں تو کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ جب وہ تم سے بات نہیں کرتی تو رخسار نے ان کی آواز کیسے سن لی؟ بلال اختر کے سوال پر زوبیہ ماما کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے تو کبھی شائستہ خالہ کی آواز نہیں سنی، زوبیہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ جانے بھی دیں زوبیہ، تم اپنے کمرے میں آرام کرو۔ عائشہ اختر نے زوبیہ کو پریشان دیکھ کر معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ زوبیہ یہ ان کے کہنے پر فوراً ہی پلٹنے لگی۔ یہ بلال اختر نے ایک بار پھر روک دیا۔ آئندہ اس لڑکی سے دوستی کرنے یا اسے گھر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس نے آج تک کبھی کسی سے دوستی کی ہے اور کسی کو گھر بلایا ہے؟ عائشہ اختر نے فوراً اس کی سائیڈ لی تو بلال اختر بڑبڑانے والے انداز میں بولے، ہاں، پہلی بار اس کی کوئی دوست دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ شاید ہماری بیٹی بھی کچھ نارمل ہو گئی ہے۔ ان کے تلخ لہجے پر زوبیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ بچپن سے آج تک اس کے ماں باپ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی، وہ اسے ذہنی طور پر بیمار اور ایب نارمل سمجھتے تھے۔ ماما اس کے سامنے پھر بھی ہمدردی سے بات کر لیا کرتی تھیں، جبکہ پاپا تو اس کی بات سنتے ہی آپے سے باہر ہونے لگتے۔ اس وقت بھی اس کی آنکھ میں نمی اتری دیکھ کر ماما نے اس کی حمایت کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی کو ایسی دوستوں کی ضرورت بھی نہیں ہے جو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر کے بیوقوف بنائیں۔ میں تو یہی کہوں گی، رخسار کو اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ ماما کے کہنے پر زوبیہ بے اختیار بولی، نہیں ماما، ایسا مت کہیں، شائستہ خالہ تو رخسار کا سر دوبارہ زمین پر مارنے والی تھی، وہ تو آپ لوگ آ گئے، ورنہ شاید وہ مر ہی جاتی۔ رخسار نے اپنے بیان میں کہا تھا، وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ وہ خود پر حملہ کرنے والے کو دیکھ نہیں سکی، لیکن تمہیں شاید اندھیرے میں بھی اچھی بڑا کلیئر نظر آتا ہے۔ بلال اختر کیا کہنا چاہتے تھے وہ بخوبی سمجھ گئی تھی، بلکہ اسے تو یہ بھی معلوم تھا کہ رخسار نے اپنے بیان میں کیا کہا ہوگا۔ اس نے تو یہی بتایا ہوگا کہ اس پر زوبیہ نے حملہ کیا تھا اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، جس پر اس کے والدین نے فوراً یقین کر لیا ہوگا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں تیرتے شک و شبہات کو دیکھ کر اس کی آواز بھرا گئی۔ میں جانتی ہوں آپ سب سمجھتے ہیں کہ رخسار کو مارنے کی کوشش میں نے نہیں کی، میں مانتی ہوں وہاں بہت اندھیرا تھا، وہاں اندھیرے میں کیا ہوا
مجھے کچھ سکھائی اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، مگر چھت پر آنے کے بعد دروازہ کھولنے سے پہلے آپ نے چھت کی لائٹ آن کی تھی، تو لائٹ آن کرنے پر شائستہ خالہ کی روح رخسار کو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی اور فوراً غائب ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہ غائب نہ بھی ہوتی تو بھی کون سا آپ کو نظر آ جاتی۔ اتنے سالوں سے وہ اس گھر میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، مگر وہ صرف مجھے دکھائی دیتی ہیں۔ زوبیہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ہاں، بلال اختر اور عائشہ اختر خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ ان کی نظروں میں اب بھی اس کے لیے یقین نہیں تھا، البتہ تعصب ضرور ابھر آیا تھا۔ سر، آپ سے DIG صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت ملازم کا کارڈلیس لیے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ بلال اختر کچھ دیر زوبیہ کو دیکھتے رہے، پھر ملازم کے ہاتھ سے کارڈلیس لینے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کیا رخسار کے پیرنٹس نے کیس کر دیا ہے؟ زوبیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اگر انہوں نے پولیس کیس کر دیا تو تم اس وقت جیل میں ہوتی، عائشہ اختر سپاٹ لہجے میں بولی۔ زوبیہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، جو ڈائننگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر ہاتھ میں لوشن نکالنے لگی۔ آج صبح سے جس پریشانی سے گزری تھی، اس کی وجہ سے وہ اپنا معمول کا فیشل مزاج وغیرہ نہیں لے سکیں، لیکن اب کسی حد تک مطمئن ہو جانے کے باعث اپنی جلد کو نرم و ملائم بنانے کے لیے متوجہ ہو گئی تھی۔ مما، کیا آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ میں نے رخسار پر حملہ کر دیا؟ زوبیہ نے جھجکتے ہوئے گردن پر نہایت مہارت اور نزاکت سے مساج کرتی ان کی انگلیاں لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوئیں، پھر وہ حرکت میں آ گئیں۔ اگر وہ دوبارہ ایسا ہوا تو میں بھی یہی سمجھوں گی۔ انہوں نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ کم و بیش انہوں نے وہی کہا تھا جو زوبیہ سننا چاہتی تھی، یعنی انہیں یقین تھا کہ یہ زوبیہ کی حرکت نہیں ہے، اور اسے آئندہ ایسے کسی اقدام سے باز رکھنے کے لیے انہوں نے تنبیہ بھی کر دی تھی، مگر زوبیہ کی تسلی نہیں ہوئی اور چہرہ پڑھنے میں بہت ماہر نہیں تھی۔ وہ اتنی سمجھدار بھی نہیں تھی کہ لوگوں کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور دیکھ یا پرکھ سکتی، مگر اپنی ماں کی کہی اس بات پر اسے صرف اور صرف بناوٹ نظر آ رہی تھی۔ اسے بخوبی اندازہ تھا انہوں نے یہ صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہا ہے، اور وہ بھی بلال اختر کی طرح اس کی جانب سے پوری طرح بدگمان تھی۔ زوبیہ کو بدستور خاموشی اور تاریکی خود کو دیکھتا پا کر وہ اپنا مساج چھوڑ کر ایک بار پھر اس کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ تمہارے پاپا نے اس کیس کو دبانے کے لیے کتنی سوچ لگائی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ رخسار کے پیرنٹس اگر پیسے لینے پر رضامند نہ ہو جاتے تو آج ہم شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ تم خود سوچو، کیا ملتا تمہیں یہ سب کر کے؟ زوبیہ کی نظریں ڈبڈبا گئیں تو عائشہ اختر ایک دم سنبھلتے ہوئے بولیں، میرا مطلب ہے یہ سب چلو اس روح نے ہی کیا تھا، مگر تمہیں اس روح سے بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ہم مان لیتے ہیں کہ اس گھر میں ایک سایہ ہے جو صرف تمہیں نظر آتا ہے، لیکن آج تک اس سائے نے کبھی تمہیں کوئی ایذا پہنچائی، کبھی تم سے کوئی بات تک نہیں کی۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تم ہر وقت اس سائے کے بارے میں سوچتی رہتی ہو؟ تم اسے اپنی زندگی کے حصہ سمجھ کر نظر انداز کیوں نہیں کرتی؟ زوبیہ لب بھینچے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ یہ سب آج پہلی بار نہیں کہہ رہی تھی۔ ایسی تقریر وہ اس کے سامنے کئی بار کر چکی تھی۔ اسے تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آگے کیا کہنے والی، اسے یہ بھی پتہ تھا کہ وہ آگے کیا کہنے والی ہیں، اور خود واقعی اس کے احساسات سے بے خبر انہوں نے لفظ بہ لفظ وہی سب کچھ کہا جو زوبیہ توقع کر رہی تھی۔ آخر اس گھر میں کتنا سارا سامان رکھا ہے، یہ ڈریسنگ ٹیبل، یہ الماری، پردے، قالین، فانوس، دنیا جہان کا سامان موجود ہے۔ اس روح کو بھی تم کمرے میں موجود ایک فرنیچر سمجھ کر ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ سوالیہ انداز میں سے دیکھنے لگیں۔ زوبیہ کے پاس ان کے ہر سوال کا جواب موجود تھا، مگر شاید اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اپنا نقطہ نظر انہیں سمجھا سکتی۔ پھر بھی ایک کوشش کے طور پر وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، ایک ایسا چہرہ جو بہت بھیانک ہو اور صرف آپ کو نظر آتا ہو، آپ کے علاوہ اسے کوئی نہ دیکھ سکتا ہو، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جو چہرہ مجھے نظر آتا ہے وہ واضح تو نہیں ہوتا، مگر اتنا میں نے ضرور دیکھا ہے کہ اس لڑکی کے چہرے پر زخم ہی زخم ہیں۔ زوبیہ بولتے بولتے کسی ٹرانس میں جانے لگی تھی۔ اس کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ عائشہ اختر بھرپور توجہ سے اسے سن رہی تھی،
मगर इसकी बातों में कोई भी नई बात नहीं थी। वही सब कुछ था जो वो बचपन से सुन रही थी। इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने दोनों हाथों के नाखूनों से इसका चेहरा नोच लिया हो। बस खून के सिवा इसके चेहरे पर कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, मैं बचपन से इस चेहरे को देख रही हूँ, मगर फिर भी इसे देखने की आदी नहीं होती। हर बार इसे देखकर मुझे ऐसी वहशत सवार होती है जैसे पहली बार देखा हो। आप खुद सोचें, आधी रात को सोते में आपकी आँख खुले और आपके सिरहाने पानी पर लहराता अक्स हो, जैसा कोई वजूद खड़ा हो, तो क्या आप खुद खौफज़दा नहीं होंगी? मैंने अपने इर्द गिर्द अपने डर पर काबू पाने की बहुत कोशिश की और ये इस कोशिश का ही नतीजा है। कभी साई को देखकर मैं चीखती नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे कमरे में पड़े किसी फर्नीचर की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। पहले तो वो मुझे कभी न कभी नज़र आती थी, लेकिन अब वो मुझे अक्सर नज़र आने लगी है। आयशा अख्तर बुरी तरह चौंक कर उठी, मगर बोली कुछ नहीं। वो ज़ूबिया को पूरी बात सुनना चाहती थी जो वो मज़ीद कह रही थी। अगर किसी वक्त नज़र नहीं आती तो भी इनकी मौजूदगी का एहसास ज़रूर रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे कुछ समझाना चाह रही हों, जैसे कुछ होने वाला है। ज़ूबिया बोलते बोलते एकदम खामोश हो गई, क्योंकि जो वो महसूस करती थी वो बयान नहीं कर सकती थी, या शायद इसके शऊर में ये ख्याल जड़ पकड़ चुका था कि कुछ भी कह ले सुनने वाले समझ सकते हैं, ना यकीन कर सकते हैं। इस वक्त भी मम्मा के चेहरे पर बेचैनी के आसार रुके थे। उन्होंने इसे शानों से थाम लिया। ज़ूबी, तुम अपनी हर दवाएं तो पाबंदी से ले रही हो ना? तनकीद किसी कैफियत में बोली और वो वहाँ से उठी। आयशा अख्तर के सवाल पर इसे एकदम गुस्सा आया था। शानों पर इनके हाथ इसने एकदम हटाए। मुझे इन दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई बीमार नहीं हूँ। वैसे भी दवाएं सिर्फ नींद की गोलियाँ हैं। इन्हें खाकर मेरा सर भारी हो जाता है और सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाती है। आप अगर मेरे मसले को हल नहीं कर सकती तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे नशे का आदी बना दें। क्या बकवास कर रही हो? हम तुम्हें नशे का आदी बना रहे हैं। तुम हमारी सगी औलाद हो और हम और नहीं तो क्या। वो दवाएं नहीं हैं, ड्रग्स हैं, एक जीते जागते इंसान को होश हवास से बेगाना कर देने वाली। इसने कभी इनसे इस लबो लहजे में बात नहीं की थी। इसकी ऐसी गुफ्तगू सुनकर आयशा अख्तर भी तैश में आ गई। अब मेरी समझ में आया ये सब क्या हो रहा है। शहर के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट ने तुम्हारे लिए वो मेडिसिन्स तजवीज़ की थी और तुमने बग़ैर किसी मशवरे के इन्हें छोड़ दिया। इसीलिए तो तुम्हारा पागलपन बढ़ रहा है। मैं इतनी हैरान थी कि मेरी बेटी किसी पर ऐसी वहशियाना हमला कैसे कर सकती है। आयशा अख्तर रवानी में बोल गई, मगर ज़ूबिया सन्नाटे में रह गई। इस किस्म के जुमले इसने पापा के मुंह से अपने लिए बहुत बार सुने थे, मगर मम्मा को ऐसा कहते हुए वो पहली बार सुन रही थी। इसीलिए तो तुम्हारा पागलपन बढ़ रहा है। आयशा अख्तर का जुमला पिघले हुए शीशे की तरह इसके कानों में उतर रहा था और ऐसे उतरता था कि अब इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आयशा अख्तर अब भी कुछ बोल रही थी, बल्कि कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलने भी लगी थी। कभी बोलते बोलते इनके चेहरे पर तनाव फैल जाता तो कभी वो रूहानी होने लगती। ज़ूबिया के लिए वहाँ ठहरना मुश्किल हो गया था। वो अपने कमरे की जानिब पलट गई। इसे अपने आप पर अफसोस हो रहा था कि इसने क्यों मामा को बता दिया कि इसने दवाएं लेना छोड़ दी हैं। इसकी मामा कभी भी नहीं समझ सकती कि इन दवाओं को खाकर वो कितनी ढीठ हो गई थी कि इन्हें खाकर भी इसे नींद नहीं आती थी, बल्कि उल्टा इसका सर भारी हो जाता था। मगर वो तो इसे पागल समझती थी। वो इसकी बात कैसे समझ सकती थी? इसकी माँ की नज़र इसके साथ गुफ्तगू एक बकवास थी।